رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے کفایت شعری اور ہماری حتی المقدور ترکیب یہی ہوتی ہے کہ ہم جو تلاوت سنتے ہیں ان آیات کے تحت ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے مدنی پھول جو ہمیں بیان کیے گئے وہ مدنی پھول بیان کیے جائیں اپنی انہی معمولات کو جاری رکھتے ہوئے آئیے ترجمہ کنز الایمان بھی سنیں اور تفسیر بھی سنیں اپنے مدنی انعام پر بھی عمل کریں اس کے مدنی پھولوں کو آپ تحریر بھی فرمائیں نوٹ بھی فرما لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابھی الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا آئیے اب ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان
نہایت رحم والا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو، اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے، دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ موجود ہے کہ ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس سخاوت کے بیان کرنے میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بی بی کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ حضور علیہ السلام سے قمیص مانگ لائے۔ اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی۔ آقا علیہ السلام نے وہی اتار کر عطا فرما دی اور اپنے آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا، اذان ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے انتظار کیا، حضور علیہ السلام تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مزید ارشاد ہوا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا، ویقدر اور کستا ہے یعنی تنگی دیتا ہے۔ تفسیر، جسے چاہے اس کے لیے تنگی کرتا اور اس کو انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا تنگی دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر، اور ان کے احوال اور مصالح کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ارشاد فرمایا، چند حدیثیں ذکر فرمائی کہ اس آیت سے دو مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نہ تو اتنا زیادہ خرچ کریں کہ اپنے پاس ضروریات کے حوالے سے بھی کوئی چیز ختم ہو جائے، سب چیزیں موجود نہ رہیں، اور نہ ہی اتنا کم ہم اللہ کی راہ میں دیں کہ جو ضروریات شریعت کی طرف سے ہم پہ لاگو ہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ وہ بھی ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم کنجوس اور بخیل لوگوں کی صفت کے اندر شامل ہو جائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو عطا کر، اے اللہ عز و جل خرچ نہ کرنے والے کا مال ضائع کر۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔
تو یہ تو وہ حدیثیں تھیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح وہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جن میں زیادہ یعنی بہت زیادہ صدقہ کرنے سے منع فرمایا کہ اتنا صدقہ کر دینا کہ جس کی وجہ سے خود اپنے پاس مال نہ رہے یا پھر فضول کاموں میں مال کو صرف کیا جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر حرام قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، ماؤں کی نافرمانی کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، حق نہ دینا، نہ حق مانگنا، اور مزید فرمایا کہ 3 کام مکروہ قرار دیے ہیں: فضول بحث کرنا، بکثرت سوال کرنا، اور اپنے مال کو ضائع کرنا۔ مزید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اسراف اور تکبر کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پہنو جب تک اسراف اور تکبر نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مال دنیا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنگ دستی عطا کی ہے، فقر جیسی چیز اللہ نے اسے دی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صبر اختیار کرے اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملنے کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کا واقعہ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مدنی پھول بھی بیان کیے، تو وہ مدنی پھول بھی آپ کے آگے عرض کرتا ہوں۔ اور یوں سمجھیے کہ ہمارے مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے، جس طرح آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنی، ترجمہ سنا، تفسیر کے بھی مدنی پھول سنے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان لیتے ہوئے یہاں پر بھی بعض حکایات وغیرہ موجود ہیں، تو امیر علیہ سنت نے اس حکایت کے تحت جو مدنی پھول دیے ہیں وہ سنیں گے تو شاید ہمارا آج کا آپ سمجھے کہ مدنی مکالمے کا سارا موضوع سمٹ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے۔ اس خبر وحشت اثر سے آپ کو سخت افسوس ہوا۔ اب ان کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور اپنے ہاں مدعو کیا، بلایا، دعوت دی۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پر تکلف کھانے کے ساتھ جو شریف کا دلیہ بھی تیار کر لے۔ سپہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصداً کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ سپہ سالار بھوک سے بے تاب ہو گیا۔ بالآخر امیر المؤمنین نے پہلے جو شریف کا دلیہ منگوایا۔ سپہ سالار چونکہ بھوک کا غلبہ تھا، اس نے جو شریف کا دلیہ کھانا شروع کر دیا، اور جب پر تکلف کھانے آئے اس وقت پیٹ بھر چکا تھا۔ دانا خلیفہ نے پر تکلف کھانوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کر دیا، کہا حضور میرا پیٹ تو دلیہ ہی بھر چکا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا سبحان اللہ، دلیہ بھی کتنا عمدہ کھانا ہے، پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور اتنا سستا کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے۔ یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا، جب آپ دلیہ سے بھی گزارا کر سکتے تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے گھر پر کیوں خرچ کرتے؟ سپہ سالار خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے۔ متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار لشکر کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ اس کے آگے بہت سے مدنی پھول بیان کیے، تو وہ بھی مدنی پھول ساتھ ہی ساتھ سن لیتے ہیں، پھر آپ یوں سمجھیے کہ اس پر ہمارے مدنی پھولوں کا تبادلہ بعد میں ہوگا تو شاید اختتام ہی ہو جائے، اور ہمارا سارا مضمون یعنی یوں سمجھیے کہ امیر اہل سنت کے زبانی سن لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسٹائی بھائیوں، ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا۔ آج ہماری اکثریت بے برکت کی شاکی ہے، نیز تنگ دستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے، اور آج تقریباً ہر ایک کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ یقین مانیے مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کافی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات بھی ہے۔ ظاہر ہے جب فضول خرچی کا سلسلہ کریں گے، نیز اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کی طرح طرح کی سجاوٹوں کے لیے بیش قیمت سامانوں، مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائیں گے تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی، اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کہ گیت گائیں گے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رزاق کا فرمان ہدایت نشان ہے، جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھویا، اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا؟ کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا؟ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ بہرحال اگر قناعت اور سادگی کے ساتھ سستے کھانوں اور سادہ لباسوں کو اپنا لیا جائے، فقط حسب ضرورت مکانات رکھے جائیں، بیجا سجاوٹوں اور نمائشی دعوتوں کے معاملے میں خود پر پابندی ڈالی جائے، تو خود بخود مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غربت رخصت ہو جائے۔ آخری جملہ اس بات کا، مزید مدنی پھول جاری ہے، مگر نفس امارہ کی غلامی کا کیا علاج؟ اور ایک طرف تو یعنی یوں سمجھے کہ ہماری بے احتیاطیاں، اور اس بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں عام طور پر کفایت شعاری کا ذہن نہیں رہتا۔ جب ذہن نہیں رہتا خرچ بڑھتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، مال زیادہ خرچ کرنے کے بعد پھر آگے بالآخر شکایت تنگ دستی کی۔ ہمارے عمومی روٹین یہ رہتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حکایت سنائی، تو کفایت شعاری سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کی حکایت موجود ہے۔ چنانچہ یوں لکھا ہوا یعنی ملتا ہے کہ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ سے شادی کے اندر، نکاح کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی دو بدیوں کے درمیان میں ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اس طرح کی ہے کہ خرچ میں اعتدال نیکی ہے، اور وہ اسراف اور بخل کے درمیان ہے جو دو بدیاں ہیں۔ اس سے جو ہے وہ کفایت شعاری کا معنی بھی سامنے آ جاتا ہے کہ بخل یعنی کنجوسی، اور اسراف یعنی فضول خرچی سے بچتے ہوئے مال کو اعتدال سے خرچ کرنا کفایت شعاری ہے، کہ جب ہم بخل سے بچ جائیں گے، کنجوسی سے بچ جائیں گے، اور اسراف سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کریں گے، تو یہ کفایت شعاری ہے۔ یعنی ایک طرف بخل ہے، دوسری طرف اسراف ہے، اور بیچ کی جو راہ ہے وہ راہ جو ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے، کفایت شعاری والا۔ زبردست ترکیب ہو گئی۔ یعنی اتنا تنگ خرچ کرنا، جیسے کہ بارے میں ہمیں قاری صاحب نے روایتیں بھی بیان کی کہ انسان صدقے کے معاملے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی کمی کرتا ہے کہ وہ بخل کے درجے تک چلا جاتا ہے، خرچ کے معاملے میں بیجا وہ ہاتھ روکتا ہے، یہاں تک کہ بخیل ہو جاتا ہے۔ اور بخل کی تعریف کے حوالے سے تو وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ مروت کی جگہ نہ خرچ کرنا، اس سے بھی بخل آپ نے ارشاد فرمایا۔
ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی صدقہ واجبہ، جو چیز واجب تھی، نفقہ دینا واجب تھا، نفقے کا دینا، اور اگر اس پر جو چیزیں مالی خرچ جو واجب ہو رہا تھا، خواہ عشر ہو رہا ہو، خواہ خمس ہو رہا ہو، خواہ زکوٰۃ ہو رہی ہو، خواہ صدقہ ہو رہا ہو، خواہ فطرہ ہو رہا ہو، جو چیزیں اس پر واجب ہوتے ہیں مال کے حوالے سے خرچ کرنا، اس کو اس چیز میں کمی کرنا، پورا نہ دینا، یہ ہو گیا۔ اور دوسرا خلاف مروت، یعنی جہاں مروت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا۔ آپ کے گھر پہنچے، بڑے تھک کر آئے تھے، مطلب یوں سمجھیے آپ میرے گھر پہنچے، بڑے تھک کر آئے، دور سے آئے، سب کچھ آئے، میں آیا، سلام دعا کیا، خوش باش مسکرا کر ملاقات کی، پانی تک کا نہیں پوچھا، پیسے خرچ ہوں گے۔ تو اب جہاں مروت ہی خرچ کرنا، وہاں اس مروت سے بچا۔ تو اسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخل میں لیا۔ اور اس وقت ہمارے پاس شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے بھی موجود ہیں اسراف کے حوالے سے۔ آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ ایسی صورت متعین ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے۔ وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے۔ دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے۔ نل کے مقابلے میں لوٹے سے وضو کرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے۔ جس کے لیے ممکن ہو وہ لوٹے سے وضو کرے۔ اگر نل کے بغیر گزارا نہیں تو ممکنہ صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن جن اعضاء میں آسانی ہو وہ لوٹے سے دھو لے۔ نل سے وضو کرنا جائز ہے، بس کسی طرح بھی اسراف سے بچنے کی صورت نکالنی چاہیے۔ مسواک، کلی، غرغرہ، ناک کی صفائی، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو، یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔ بالخصوص سردیوں میں وضو یا غسل کرنے، نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے گرم پانی کے حصول کی خاطر پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی یوں ہی بہا دینے کے بجائے کسی برتن میں پہلے نکال لینے کی ترکیب بنائیے۔ یہ عام طور پر گھروں میں وبا ہے کہ برتن دھونا ہے تو پہلے ٹھنڈا پانی نل کھول کے نکال دیا، سردی ہے نا گرم آ گیا، بلکہ سارا سال گرم پانی بعضوں استعمال کرتے ہوں گے برتن دھونے کے لیے، ٹھنڈا پانی پہلے گٹر میں بہا دیتے ہیں، توبہ توبہ، اور اب گرم پانی استعمال کیا۔ بلکہ گیزر وغیرہ بھی صرف ضرورت کے وقت چلانا چاہیے۔ ضرورت پوری ہو گئی، اب بالکل اس کا ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ کہ اگر بجلی کا ہے تو اس کا بجلی کا خرچ، بجلی مہنگی ہوتی ہے، بجلی کے ہیٹر بھی ہوتے ہیں، تو یہ بجلی کے گیزر بھی ہوتے ہیں، تو یہ بجلی جو ہے اس کا اسراف ہوگا، ضائع جائے گی نا، پانی گرم ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ تو اسی طرح گیس پر بھی دیکھ لیجئے۔ اب آپ کہیں گے کہ آٹومیٹک ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتنا بند ہوتا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اب آپ سوئے پڑیں، آپ کا گیزر خود بخود بند ہوگا تو کتنی دیر بند ہوگا؟ خامخواہ بند ہوگا، خامخواہ کھلے گا، پھر بند ہوگا، پھر کھلے گا۔ تو یہ اتنا نہیں بند ہوتا ہے، پانی بہت گرم ہوتا ہے اور ساری رات یہ بس کرنٹ چلتا رہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہر پر بھی اسراف سے روکا، نہر کا پانی تو جاری ہوتا ہے، تو اسراف ہے، قرآن پاک میں منع کیا اسراف سے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ تو اسراف ہے نا۔ اس سے بہرحال اسراف سے بچنا ہوگا، پانی بھی ضائع کم کریں۔ بجلی آپ میں سے بعض اس طرح دیکھتے رہتے ہوں گے، میں آتا ہوں تو بلب بند کروا دیتا ہوں، اور میں یہ دل کو منانے کے لیے، باقی بار بار بولنے کے باوجود بھی ذہن نہیں بنتا لوگوں کا۔ بڑے بڑے بلب بعض اوقات ہزار وولٹ کے جل رہے ہوتے ہیں، فضول جل رہے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کوئی پرسان حل نہیں۔
اس طرح بل بنتا، پیسے بہت ہیں تو وہ بل پیمنٹ کر دیتے ہیں، آخرت کا حساب. اور خاص کر مسجدوں میں بے احتیاطی کی جو انتہا، حاجت نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں ہوتا، بتیاں جل رہی ہوتی، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آخرت کا حساب کیسے دیں گے؟ یہ تو وقف کا پیسہ، یہاں تو قوم کا چندہ ہے. تو مسجد میں تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن گھر میں تو لوگ کہتے ہیں لائٹیں اور روشنی ہونی چاہیے، اس سے رونق ہوتی ہے. تو کوئی صحیح عذر ہو نا، صحیح ضرورت ہو تو بے شک روشنی کرے، اور بلا حاجت روشنی کرنا مقصد صحیح نہ ہو، شرعی ضرورت بھی نہ ہو تو روشنی کرنا پھر ظاہر ہے کہ فضول کہلائے گا. ضرورت ہے تو 100 بلب روشن کر دیں، ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی بلب روشن نہیں کریں گے. اب یہ سوتے میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ساری عمارت آپ کی جگمگا رہی ہو، آپ بے خبر سوئے پڑے ہو. ہاں اگر ضرورت ہے کہ ایک آدھ بلب آپ نے اس لیے روشن رکھا کہ آپ کو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اندھیرے میں، تو یہ ضرورت ہے نا. ایک بلا ضرورت اتنے سارے بلب جلائے رکھنا. ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابن کا جھاگ بنانے میں بھی پانی احتیاط سے خرچ کیجیے. مثلا ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابن لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے. اگر پہلے سے صابن ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے. استعمال کے بعد ایسی صابن دانی میں صابن رکھیے جس میں پانی بالکل نہ ہو. جان بوجھ کر پانی میں رکھ دینے سے صابن گھل کر ضائع ہوگا. ہاتھ دھونے کے بیسن کے کناروں پر بھی صابن نہ رکھا جائے کہ پانی کی وجہ سے جلدی گھل جاتا ہے. پی چکنے کے بعد گلاس میں بچا ہوا نیز کھانا کھانے کے بعد آفتابے یعنی جگ وغیرہ کا بقیہ پانی پھینک دینے کے بجائے دوبارہ کولر وغیرہ میں ڈال دیجئے. پھل، کپڑے، برتن اور فرش بلکہ چائے کا کپ یا ایک چمچ بھی دھوتے وقت اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رواج ہے کہ حساس اور دل جلے آدمی سے دیکھا نہیں جاتا. اے کاش دل میں اتر جائے میری بات. اکثر گھروں میں خواہ دن رات بتیاں جلتی اور پنکھے چلتے رہتے ہیں. ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بتیاں اور پنکھے وغیرہ بند کر دینے کی عادت بنائیے. ہم سبھی کو حساب آخرت سے ڈرنا اور ہر معاملے میں اسراف سے بچتے رہنا چاہیے. کھانا کھانے، چائے یا کوئی مشروب پینے، پھل کاٹنے وغیرہ معاملات میں خوب احتیاط فرمائیے تاکہ ہر دانہ، ہر غذائی ذرہ اور ہر قطرہ استعمال ہو جائے. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہر وقت با وضو رہنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھولتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں. اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے. اسی طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے. ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے. قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا. 4 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور خوف خدا بندی عز و جل سے لرزیے. نمبر 1، اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے. ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت امام عشق و محبت حامی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے.
आया करीमा इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक बेजा खर्च करने वाले उसे पसंद नहीं, मुतलक है। तो ये इसराफ भी मज़मूम ममनू ही होगा, बल्कि खुद इसराफ फिल वुज़ू में सीग़ा नही वारिद और नही हकीकतन मुफीद तहरीम, यानी वुज़ू में इसराफ की नही मुमानअत का हुक्म आया है और हकीकत में मुमानअत का हुक्म हराम होने को फ़ायदा देता है। यानी ये इसराफ जो है ये हराम है, यहाँ पर जो बयान किया गया। मुफस्सिर शहीर हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक फतवे में पेश करदा सूरतुल अनआम की आयत करीमा नंबर 141 के तहत बेजा खर्च यानी इसराफ की तफसील बयान करते हुए रकम तराज है। नाजायज जगह पर खर्च करना भी बेजा खर्च है और सारा माल खैरात करके बाल बच्चों को फ़कीर बना देना भी बेजा खर्च है। ज़रूरत से ज़्यादा भी बेजा खर्च है। इसीलिए आज़ाए वुज़ू को बिला इजाज़त शरई 4 बार धोना इसराफ माना गया है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वुज़ू करते देखा, फरमाया इसराफ न कर, इसराफ न कर। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वुज़ू में बहुत सा पानी बहाने में कुछ भलाई नहीं और वो काम शैतान की तरफ से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे टाइम और मदी चैनल के नाज़रीन, हमारा असल जो मामला होता है कि बहुत सी चीज़ें हम खुद पैदा कर लेते हैं। पानी है, पानी का जो इस्तेमाल के आपने मदनी फूल सुने, असल ये मदनी फूल बयान करने का मकसद ये कि आप वुज़ू में गुस्ल में जो पानी अगर ख़र्च करते हैं, आप सोचते होंगे थोड़ा सा तो पानी हमने ख़र्च कर दिया। अब ये थोड़ी सी चीज़ जो बच जाएगी आपके पास, अगर बेजा खर्च ना होती बच जाती, तो ये किसी दूसरी जगह पर भी तो इस्तेमाल हो सकती है। ज़रा से पानी के हवाले से जो आपने मदनी फूल सुने, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर हम अगर इस निगाह से देखें तो हमारे होने वाले मामलात में किस कदर चीज़ें ज़ाया हो रही होंगी और किफ़ायत शारी की तरफ आने के लिए रुकावट बज़ाते ख़ुद हमारी ज़ात बन रही होगी। साथ ही साथ पता चला कि अमीर आले सुन्नत की भी कितनी प्यारी सोच है किफ़ायत शारी के हवाले से या पानी कम इस्तेमाल करने के हवाले से, और दूसरी तरफ आप मदनी फूल बयान फरमा रहे पानी के हवाले से। और सिर्फ ये बयान ही नहीं फरमाते माशाअल्लाह, बल्कि ख़ुद इसके अमली पैकर हैं। जैसे आपने ख़ुद भी इसका इजहार भी फरमाया हमारी तरगीब के लिए कि मैं भी अक्सर बल्ब वगैरह बंद करवाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। और ये आपकी आदत करीमा है कि कम से कम आप जितनी रोशनी की हाजत है उतना इस्तेमाल फरमाते हैं। आपकी सीरत मुताहरा में ये भी हमें एक बड़ा प्यारा वाक़या मिलता है। एक मरतबा का बयान है, जब अमीर अहले सुन्नत अपनी एक ऐसी रिहाइश गाह पे रहते थे जो कुछ ऊपर ही फ्लोर पर थी, तो वहाँ पर आप उमूमन बयानात वग़ैरह इज्तिमात वग़ैरह से फ़ारिग होकर तशरीफ़ लाते, तो घर जाते हुए चूँकि जब रात देर हो जाती है तो बिल्डिंग वाले लाइट्स बंद कर देते हैं जो फ्लोर्स की होती हैं। तो अब ऐसे अंधेरे में रात को चढ़ना भी दुरुस्त नहीं है, ख़तरा है कुछ लग जाए, कुछ सीढ़ी में गिर जाए वग़ैरह वग़ैरह। तो अब क्या किया जाए? अब अगर लाइट जला कर ऊपर जाते हैं तो सारी रात वो लाइट जलती रहेगी। अब अमीर अहले सुन्नत का जो मदनी ज़हन है कि मेरी वजह से लाइट भी ना जलती रहे, ये सारी रात इसराफ भी ना हो और ये मामला भी आसान हो जाए। आपने इसकी क्या तरकीब निकाली? आपकी सुभान अल्लाह सोच भी कितनी आला है कि आपने उस लाइट का जो बटन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, उसका एक बटन वहाँ पे अपने मंजिल पर भी लगवा लिया, टू साइड स्विच करवा लिया। अब जब आप ऊपर चढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो उसे खोल लेते, रोशनी हो जाती, ऊपर तशरीफ़ ले जाके बंद कर देते, वो थोड़ी देर जलता, रोशनी भी हो जाती और सारी रात बचने से भी बच जाता। क्या बात है। तो ये आपका मदनी ज़हन आपके अमली ज़िंदगी में नज़र आता है, तभी आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू सुनकर हमें इतना असर भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन ने देखा भी होगा ना, जिस तरह अमीर आले सुन्नत ने सब्ज़ी काटने का, फल काटने का तरीका भी सिखाया। ओह
معذرت وہ ہمارے یہاں تو گویا مطلب یوں سمجھیے کہ ہمیں پھل کاٹنا بھی ابھی نہیں آتا. اگر آپ نے وہ مدنی مذاکرے بھی سنے ہوں گے تو ہم کفایت کی طرف اگر آنا چاہتے تو کفایت کا راستہ ہمارے پاس بالکل صاف صاف ہے. اپنا محاسبہ کریں, لیکن ایسے محاسبے کے لیے ذہن بھی ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز استعمال ہو رہی ہے اور کتنی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے. اگر ایسا ذہن ہوگا اور اس کے ساتھ ہماری ترکیب ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ یعنی بیلنس چل سکتے ہیں. پھر وہی بات ہے, دو طرف ہمارے یہ یوں سمجھے کہ دو طرف ہماری حدیں قائم ہیں, یہ بارڈرز ہیں آپ کے, ایک طرف بخل ہے ایک طرف اسراف ہے. اب آپ کی گاڑی کا ٹریک اس طرف بھی نہیں آنا اس طرف بھی نہیں آنا, بیچ میں رہنا ہے, اور یہ ہے بہت مشکل کام. لیکن اگر کوشش کی جائے تو آدمی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں پوری نہیں پڑتی. اب یوں سمجھیے کہ چادر کے مطابق پاؤں نہیں پھیلاتے, کوئی زیادہ ہی جو ہے وہ پاؤں پھیلا دیتے ہیں. تو اگر یہ غور کریں اور اپنے اخراجات کو سامنے رکھیں اور جو آپ نے دو حدیں بتائیں ان کو پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور علماء نے جو ہے وہ اس سلسلے میں اعتدال کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے اقوال ارشاد فرمائے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اعتدال ہی سب سے عمدہ راستہ ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سوء تدبیر ملامت کا باعث ہے, یعنی اگر ہم تدبیر صحیح نہیں کریں گے, اپنے اخراجات کو مینیج نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں ملامت جو ہے وہ ہمیں آ گھیرے گی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف رجب المرجب میں ہوا تھا. تو غالباً 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہے اور 22 رجب المرجب کو آپ کے سال ثواب کے لیے کنڈے بھی کیے جاتے ہیں. تو وہ آپ ہی کا ذکر خیر ہو جائے. اس حوالے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچوں میں کھو دیا اور اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا. یعنی جب اللہ رب العالمین نے, جیسے کہ انہوں نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 جو ہے پڑھ کر سنایا, اس کا ترجمہ بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں خود جو ہے وہ اعتدال کا راستہ, کہ فائشاری کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اگر ہم اس ارشاد پر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً پھر جو ہے ہم فضول خرچیوں میں خرچ کر کے پھر پریشان ہوتے رہیں گے. اور کتنا اچھا جو ہے ہمارے صحابہ اکرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کا عمل تھا. چنانچہ حضرت یزید بن حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت جو میں نے عرض کیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کے تحت, کہ اس آیت کا مصداق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو حصول لذت کے لیے کھانا نہیں کھاتے تھے. کہ ابھی لذت جیسے آپ نے ذکر کیا کبھی کچھ کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں, تو صحابہ اکرام حصول لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی حصول جمال کے لیے لباس پہنتے تھے, بلکہ وہ صرف اتنی مقدار میں کھاتے تھے جس سے ان کی بھوک دور ہو جائے اور جس کھانے سے ان کو اتنی توانائی حاصل ہو جائے جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں. اور وہ اتنے کپڑے پہنتے تھے جس سے ان کی شرمگاہ کی جگہ چھپ جائے اور وہ لباس ان کو سردی اور گرمی سے بچا سکے. تو گویا یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ صحابہ اکرام نے بھی دے دیا کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزاریں, کھانا کھانا ہے تو اس طرح کھائیں اور لباس پہننا ہے تو اس طرح پہنیں. کیا بات ہے. اس مقام پر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال و دولت سے نواز رہا ہے, اب انسان جو ہے میانہ روی کے ساتھ کرے تو بہت زیادہ آزمائش کی بات ہے. اب وہ اگر اس کو کوئی منع بھی کرے اور زیادہ خرچ کرنے سے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے میں کیا کروں گا, میں کس کو دوں گا, میں کہاں لے کے جاؤں گا, اس لیے جو ہے وہ ضرورت سے بھی زیادہ یعنی صرف کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہماری رہنمائی عطا فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس کا ہم ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے. خلاصہ یہی ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جو مستحق ہیں یا جو مال و دولت کے مستحق ہیں, تو ان کو اس طرح کے مدد کر کے ثواب حاصل کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ سبا آیت نمبر 36, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ تفسیر بطریق ابتلاء و امتحان، تو دنیا میں روزی کی کشائش رضائے الہی کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی اس کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ کبھی گنہگار پر وسعت کرتا ہے، کبھی فرمانبردار پر تنگی، یہ اس کی حکمت ہے۔ ثواب آخرت کو اس پر قیاس کرنا غلط اور بیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی۔ یعنی مال کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے مومن صالح کے، جو اس کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرے، اور اولاد کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے اس مومن کے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے اور صالح اور متقی بنائے۔ ان کے لیے دونا دوں یعنی کئی گنا صلہ، ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنے تک، اور اس سے بھی زیادہ جتنا خدا چاہے۔ ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہیں، یعنی جنت کے منازل بالا میں ہوں گے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی اولاد، اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو مستحق ہیں تو اپنے مال کو ان تک پہنچائیں۔ یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ تفسیر میں جو ہم نے سنا کہ مال کسی کے لیے قربت کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں سوائے صالحین کے لیے، کہ وہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے قرب پا سکتے ہیں۔ اور اس سے پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی ہم نے صدر اللہ فاضل سے سنا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو بزرگ علیہ رحمہ کی بات انہوں نے یہاں پر کوٹ فرمائی کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں۔ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں کچھ اسراف نہیں۔ تو کسی کو اگر وسوسہ وغیرہ آئے کہ یہ اللہ کے کاموں میں ماشاءاللہ سجاوٹوں میں، ربیع النور شریف میں، نیازوں میں، نظر لنگر میں تو بڑا خرچ کرتے ہیں، تو یہ کون سی کفایت شعاری ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں اسی تفسیر سے مل گیا کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، بھلائی کے کام میں اسراف ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہاں وہ بزرگان دین جو ایسے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جن مقامات تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام کچھ اور تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا گھر لے کر پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں رکھا۔ لیکن اللہ کی راہ میں اگر ہم اپنے دل کا ایکس رے کریں تو یقیناً ہمیں تو بڑا بخل نظر آتا ہے، ہم تو اس مقام کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں، کچھ بھی خرچ کرنے کا ذہن نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا ہاتھ جو ہے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ بڑا وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیاوی طور پر مال و دولت رکھتے ہیں تو ان کو بسا اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جبھی تو اتنا دے رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا تو پھر تنگ دستی ہوتی، جس طرح اور لوگ محتاج ہیں، پریشان ہیں تو بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا اس سے ہمیں اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ مال عطا فرما رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو، ورنہ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ اصحاب صفہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی آزمائش فرمائی اور یہ لوگ آزمائش میں ماشاءاللہ کامیاب ہوئے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو اس سے ہی تنگ دستی عطا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر بھی جو ہے مصیبت اور فقر و فاقہ جیسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور اس طرح کے لوگ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہی دو حدیں اور دو حدوں کے بیچ میں رہنا۔ آخر میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ علماء فرماتے ہیں یعنی جسے ایمان و تقوی بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، 4 نعمتیں ملی، اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا فضل و کرم ہے، وہ کامیاب ہے اور دنیا سے کامیاب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے، کفایت شعاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔